اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر۔ ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے رجبیہ جو نہایت ہی مشہور و معروف دعا ہے، اس ماہ رجب المرجب میں ہر واجب نماز کے بعد تمام ہماری مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مؤمنین اپنے گھروں میں اس دعائے رجبیہ کی قراءت کرتے ہیں۔ لہٰذا مناسبت ہے کہ ماہ رجب المرجب میں اس دعا کو آپ کے سامنے تھوڑا کھول کر تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ مؤمنین اس دعا کی عظمت کو پہچان سکیں اور اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ لہٰذا اس دعائے رجبیہ کی اختتامی گفتگو پر ہم آپ کے ساتھ پہنچ چکے، آج 13ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب تک ہم بیان کر چکے اس دعا سے متعلق کہ یہ دعا بطور معمول مشہور ہے کہ یہ دعا دعائے رجبیہ ہے، اور اس کی شہرت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ راوی نے ماہ رجب المرجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی دعا کا تقاضا کیا جسے وہ ماہ رجب المرجب میں قراءت کرے اور اس دعا کی برکات سے اس ماہ رجب میں فیضیاب ہو سکے۔ لہٰذا اکثر علماء نے اپنی دعاؤں کی کتابوں میں ماہ رجب المرجب کے اعمال میں اس دعا کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا اس دعا کو اسی وجہ سے دعائے رجبیہ کہا جاتا ہے، وگرنہ اگر اس کے مضامین کو دیکھیں تو مضامین رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اس دعا کے موضوعات رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور اگر اعمال کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو علماء نے سال بھر کے مختلف اوقات میں، مختلف لمحات میں اس دعا کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی دعا کے باب میں بیان ہوئی ہے کہ جو دعائیں غیر موقت ہیں، یعنی جن کے لیے وقت معین نہیں ہے، اور صرف واجب نمازوں کے بعد اس کی قراءت نہیں ہے، بلکہ ہر مستحب نماز کے بعد بھی اس کی قراءت ہے۔ سال بھر کے تمام ایام میں اس دعا کو قراءت کیا جا سکتا ہے، اور اس قدر یہ دعائے رجبیہ مضامین کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان میں کوئی ایسی خاص حالت، جس حالت میں انسان کا اللہ سے ایک خاص رابطہ برقرار ہوتا ہے، جسے جذبے کی کیفیت کہا جاتا ہے عرفانی اصطلاح میں، اگر ایک مومن کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ اس دعائے رجبیہ کی قراءت کرے اور اس کے فیوزات سے فیضیاب ہو۔ یہ تاکید کی ہے علماء نے۔ اور پھر ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ دعائے رجبیہ معروفہ یہی دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، لیکن رجب المرجب میں اور بھی دعائیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں جنہیں ماہ رجب میں قراءت کیا جاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس دعا کو مکمل کرنے کے بعد ان دعاؤں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ لہٰذا دعائے رجبیہ کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور آج ایک دفعہ پھر اس دعا کے مضامین کو اول سے آخر تک ایک دفعہ مرور کرتے ہیں، چونکہ ہماری بحث اس دعا کے آخری فقرات پر پہنچی تھی، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ پر۔ لہٰذا ہم آغاز سے اس دعا کا ایک اجمالی تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا، تو مناسب یہ ہے کہ تمام دعا کو ایک دفعہ
ان سامعین کے لیے پیش کریں جو آج ہماری گفتگو سے منسلک ہوئے ہیں، مرتبط ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلی والی گفتگو نہیں سنی تو خلاصہ گفتگو آج ہم نے بیان کر دیا، البتہ تمام گفتگو کو سنیں تو ان کے لیے مفید واقع ہوگی۔ راوی امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے ایسی دعا تعلیم دیں جسے میں ماہ رجب المرجب میں قراءت کر سکوں اور اس مہینے کی برکات و فیوزات سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو امام جعفر صادق اس کو فرماتے ہیں اکتب، قلم اٹھاؤ اور تحریر کرنا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر۔ بیان ہوا کہ یہاں امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ بیان کیا یہ دعا کا جزو نہیں ہے، حصہ نہیں ہے دعا کا، بلکہ ہر کتابت کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کرنا، ہر عمل کے آغاز سے پہلے بسم اللہ کو اپنی زبان پہ جاری کرنا در حقیقت اس عمل کی برکات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت کروا رہے ہیں، اور پہلا جملہ یا من ارجوہ لکل خیر، یعنی اے وہ ذات کہ میں اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال خیر انجام دیتا ہوں ان اعمال خیر کی جزا کے طور پر مجھے اس ذات سے کل خیر کی امید ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، یعنی اے وہ ذات جس سے میں کل خیر کی امید لگائے ہوئے ہوں، اور اس قدر مجھے اس ذات پر پختہ یقین ہے، پختہ اعتقاد ہے کہ وہ مجھے کل خیر عطا کرے گی وہ ذات۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور وہ ذات کہ جس ذات پر مجھے اس قدر امید ہے کہ وہ مجھے کل خیر عطا کرے گی، تو اگر میری زندگی میں کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ جو گناہ پر مشتمل ہے، جو نافرمانی پر مشتمل ہے، جو گستاخی اور بے ادبی پر مشتمل ہے، تو مجھے اس ذات پر اس قدر یقین ہے کہ گویا میں اطمینان کے ساتھ اس ذات کی بارگاہ میں خود کو اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے ایمن جانتا ہوں کہ میں امان میں ہوں۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر برائی، ہر بدی، ہر شر جو میرے وجود سے جاری ہوتا ہے، اس شر اور برائی کے جانے ہونے پر مجھے اس کے غضب سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ میں کیوں خود کو اس ذات سے محفوظ سمجھتا ہوں؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک میں نے اپنی زندگی میں اس ذات سے کرم کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا ہے، اس ذات سے رحمت و عفو و درگزر کے سوا آج تک میں نے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ گویا کہ میں اس ذات پر اس قدر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خود کو اس کا لاڈلا تصور کرتا ہوں کہ اس قدر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ میں اسی محبت کے بلبوتے پر خود کو ہر غضب الہی سے ایمن جانتا ہوں، محفوظ جانتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھ پر غضب نہیں کرے گا، لیکن میں اسے صرف اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ پر غضب نہیں کرے گا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ مجھے موقع عطا کرے گا کہ میں اس غلطی سے باہر نکل سکوں، استغفار کروں، توبہ کروں اور اس کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر داخل ہوں۔ مجھے اس پر یقین ہے، ایمان ہے کہ ہر شر کے اور ہر برائی کے صادر ہونے پر وہ مجھے اپنے غضب سے امان عطا کرے گا۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو مختصر سے عمل پر
کثیر عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک مختصر سا عمل انجام دوں تو مجھے وعدہ دیتا ہے کہ یہ عمل تو انجام دے، میں تجھے جنت میں مقام عطا کروں گا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تجھ سے خوشنود ہو جاؤں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ مجھے اپنے قرب و جوار میں جگہ عطا کرتا ہے۔ کس پر؟ ایک مختصر سے عمل پر۔ کیا مختصر سا عمل یہ ویلیو رکھتا ہے، یہ ارزش رکھتا ہے، یہ وقعت رکھتا ہے؟ نہیں، مختصر عمل میں یہ مقام نہیں ہے۔ میں ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری کروں، وہ اس ایک ذکر حوقلہ، ذکر لا الہ، ذکر تحلیل کے بدلے میں مجھے عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ تو اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ مختصر سے الفاظ ہیں۔ یہ خود یہی کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے دیکھیں اور روایات میں اس کی پاداش کو دیکھیں تو عظیم اجر اور عظیم پاداش اور عظیم جزا اس نے عطا کی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے روزمرہ باقی اعمال مختصر ہیں، لیکن اگر جزا کو دیکھا جائے تو عظیم جزا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے نا، یا من یعطی، اے وہ ذات جو عطا کرتی ہے، کثیر عطا کرتی ہے قلیل کے عوض میں۔ پھر یا من یعطی من سأل، اے وہ ذات جو ہر سائل کو عطا کرتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اپنی وجود کی گہرائیوں سے اس کی عطاؤں کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ عطا کر رہی ہے۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو وہ رد نہیں کرتا، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم نے حدیث تشریح میں بیان کی کہ انسان اگر دعا کرتا ہے اور دعا مستجاب نہیں ہوتی تو در حقیقت وہ دعا مستجاب ہے، لیکن اس دعا کی اجابت کا انداز مختلف ہے۔ ممکن ہے ہم نے اللہ سے گاڑی مانگی ہو تو اللہ ہمیں گاڑی نہ دے، ہم نے اولاد مانگی ہو اولاد نہ دے، صحت مانگی ہو اللہ ہمیں صحت نہ دے۔ اس دعا کے عوض اللہ ہم سے شر کو برطرف کر دے، اللہ ہم سے جو ہماری طرف جو آفات و بلیات بڑھ رہی ہیں تیزی کے ساتھ، اللہ اس دعا کے عوض ہمیں اس آفات و بلیات سے ہماری حفاظت کر دے، یا پھر اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے لیے قبول فرمائے اور آخرت میں اس دعا کو ہمارے لیے ذخیرہ کر دے۔ چونکہ بسا اوقات انسان اللہ سے جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ دعا اس بشر کے حق میں نہیں ہوتی، خداوند متعال اس دعا کی حقیقت کو اور اس بشر کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے بشر نے ایک ایسی دعا کا تقاضا کیا ہو جو اس کے لیے مفید نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس بشر کی خاطر اس دعا کو اس کے لیے قبول اس انداز میں کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کے عوض بہتر چیز کو فراہم کرتا ہے، اس دنیا میں یا آخرت میں۔ لہٰذا روایات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ انسان جب آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان دعاؤں کو مشاہدہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید لگاتا ہے کہ کاش اللہ میری باقی دعاؤں کو بھی اس دنیا میں مستجاب نہ کرتا، قبول نہ کرتا، تو اس دنیا اور اس عالم آخرت میں میں ان دعاؤں کو اس بہتر کیفیت میں مشاہدہ کرتا۔ وہ دار دنیا قلیل تھا، جبکہ یہاں مجھے ہمیشہ زندگی کرنا ہے، اور یہاں ان دعاؤں کو میں بہتر انداز میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے امام کیا فرماتے ہیں، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔
اے وہ ذات کہ جو اسے بھی عطا کرتی ہے، کہ جو اس سے سوال نہیں کر رہا، نہ صرف یہ کہ سوال نہیں کر رہا، لم یعرف ہو، وہ اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ ذات اس سوال نہ کرنے والے کو، اس نہ پہچاننے والے کو بھی عطا کرتی ہے، اور یہ عطا تحننا منہ والرحمہ کا مصداق ہے، یعنی اس کے لطف و کرم کا مصداق ہے۔ اور ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ بچہ جس کا نطفہ ٹھہر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کے مراحل کو طے کر رہا ہے، کیا اس بچے نے تقاضا کیا اپنے وجود کا؟ کیا اس بچے نے اپنے کمال کا تقاضا کیا؟ کیا وہ بچہ اللہ کی معرفت رکھتا تھا؟ نہیں، اللہ نے اس کو عطا کیا ایک ایسی حالت میں جب وہ اس کو اپنی حالت اس کی وجود میں نہیں آئی تھی، اور پھر جب اس دنیا میں آیا تب اللہ نے اس کی غذا کا، اس کی آکسیجن کا، اس کی دیکھ بھال کا انتظام کیا، اور ہر مرحلے میں یہ بچہ اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اللہ سے سوال نہیں کرتا تھا، لیکن اسباب لطف و کرم وہ انسان کا مراقب تھا، انسان کا خیال رکھتا تھا، اس پر نظر رحمت کرتا تھا۔ لہٰذا بشر اللہ نے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے خلق کیا ہے اس بشر کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز تکوین سے لے کر موت کے آخری مراحل تک، قبض روح تک، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایات اس بندے پر جاری و ساری ہیں، جن میں 99% رحمتیں اور برکتیں وہ ہیں کہ جو اس بندے نے سوال ہی نہیں کی ہیں اپنے رب العزت پروردگار سے، اور بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس کو معرفت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور عدم معرفت کا جو مقام ہے وہ ہم میں سے ہر کسی نے درک کیا ہے، اپنی ولادت کے لمحات میں، پیدائش کے بعد کے لمحات میں، سن بلوغ تک بہت سے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، اور بعض لوگ تو اپنی موت کے وقت تک اللہ کو نہیں پہچانتے، لیکن کیا اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم ہیں؟ نہیں، تحننا منہ والرحمہ کی مصداق ذات انہیں عطا کر رہی ہے، انہیں دے رہی ہے۔ اب جب میں اللہ سے اس قدر رحمتوں کی جو ہے وہ اپنی زندگی میں فوران کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہ اس قدر کریم ذات ہے کہ اس نے مجھے بغیر مانگے عطا کیا، بغیر معرفت کے عطا کیا ہے، تو پھر میں یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ اب میں اس کی ذات میں ہاتھ پھیلا کر اس سے تقاضا کروں۔ جب وہ بغیر مانگے مجھے اس قدر عطا کر رہا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں مانگ کے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ لہٰذا یہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تقاضا بیان کر رہے ہیں، اور تقاضا کوئی معمولی تقاضا نہیں ہے۔ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، اے میرے پروردگار تو مجھے وہ عطا کر جس میں تمام دنیا کی خیر و آخرت موجود ہو۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بیان ہوا، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ انسان اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا تقاضا کرے، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا تقاضا کرے، اہل بیت علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کا تقاضا کرے، تو در واقع یہ وہ تمام خیر دنیا و تمام خیر آخرت ہے جو اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو عطا کیا ہے، اور میں اسی کا تقاضا کر رہا ہوں۔ لہٰذا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ کا مصداق حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی اطرت اور ان کے اوصیاء ہیں۔ لہٰذا یہ دعا بہترین دعا اس کی تشریح میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اب جب میں تمام خیر اور تمام خیر دنیا و خیر آخرت کا تقاضا کر رہا ہوں
تو میرے وجود سے جاری ہونے والی برائیاں، چونکہ ہم بیان کر چکے کہ شر اللہ کی مخلوق نہیں ہے، شر کو اللہ نے خلق نہیں کیا ہے، یہ شر بشر نے انجام دیا ہے جب وہ ایک دوسرے سے روبرو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اپنے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو شر کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شر اس دنیا کے ساتھ مخصوص ہے اور بشر کے ساتھ مخصوص ہے، جس شر پر اس بشر کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لہٰذا میں اس ذات سے تقاضا کر رہا ہوں وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَةِ إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، کہ ہر وہ چیز جو شر دنیا پر مشتمل ہے اور جو شر آخرت پر مشتمل ہے اس سے مجھ سے دور رکھ، مجھے اس سے پناہ عطا فرما۔ اب یہاں ایک نہایتی ظریف نکتہ کہ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ اوپر والے جملے میں بیان کیا ہے، جبکہ یہاں جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ کہا ہے، یعنی جمیع کا کلمہ شر دنیا کے ساتھ تو موجود ہے لیکن شر آخرت میں جمیع کا کلمہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں جتنا بھی شر انسان اپنے ساتھ آخرت میں لے کر جائے گا وہ اس کے اعمال کی صورت میں ہے، وہاں آخرت میں کوئی شر نہیں ہے۔ وہاں جمیع کا کلمہ اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ آخرت میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یہ شر جو اس دنیا میں بشر اپنے ساتھ وہاں منتقل کر رہا ہے اپنے اعمال سو کی صورت میں، وہاں اس انسان کو پاکیزہ کیا جائے گا، اس کے وجود سے اس شر کو نکال کر دفع کیا جائے گا، اس کی تطہیر کی جائے گی۔ اسے جیسے ہوتا نا کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کا استحالہ کیا جاتا ہے، اس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، اس سے آلودگیوں کو برطرف کیا جاتا ہے، تو وہاں آخرت میں انسان آلودہ کو تطہیر کرنے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا انتظام کیا ہے کہ وہ آگ اس انسان کے وجود سے جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ جو یہ بشر اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اسے مٹا کر اسے تطہیر کرے، اسے پاکیزہ کرے۔ اور جب انسان تطہیر ہو جائے گا تو پھر آتش جہنم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ وہ خاص موارد کہ جن موارد میں ان کے یہ جمیع شر الدنیا اس قدر زیادہ ہیں کہ جہنم کی آگ بھی انہیں نہیں بجھا سکتی اور نہیں مٹا سکتی، لہٰذا ایسے افراد کے لیے ہم فیہا خالدون کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ اب یہاں آج کا کلمہ جو آپ کی خدمت میں اس دعا سے بیان کروں وہ یہ تھا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ۔ یہ جو جملہ اس دعا میں اس مقام پر میں بیان کر رہا ہوں، علماء نے اس کے 2 ترجمے بیان کیے ہیں اور میں دونوں ترجمے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا ترجمہ اس کا علماء نے اس انداز میں کیا ہے کہ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ، یعنی بے شک تو نے مجھے جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ عطا کی ہے، تو مجھے دیتا ہے، اپنی نعمات دیتا ہے، اپنی عنایات دیتا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں یہ تیری عطائیں اس قدر حقیر ہیں کہ تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، تیرے خزانے اسی طرح سے موجود ہیں۔ اب جب تیرے خزانے اسی طرح سے موجود ہیں فَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، تو پھر تو مجھے اپنے فضل سے مزید عطا فرما۔ یہ ترجمہ علماء نے کیا ہے فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ، یہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے غیر منقوص یعنی غیر ناقص، یہ تیری عطاؤں میں کمی نہیں لے کر آئے گا، جو تو نے مجھ پر عطائیں کی ہیں ان عطاؤں کے بعد تیرے خزانوں میں کمی نہیں لے کر آئے گا۔ جب تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے عطا کرنے کے بعد فَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، تو اے کریم ذات اپنے فضل سے مجھے مزید عطا فرما۔ ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ جو علماء نے یہاں پہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ وَاصْرِفْ عَنِّی
بمسألت ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ یہ دعا کرتا ہے تو بندہ نے تمام خیر دنیا اور خیر آخرت کا جب اللہ سے تقاضا کیا تو فوراً ایک شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا شاکر بندہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس جملے سے اس انداز میں جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ کا جو تقاضا کر رہا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس پر راضی نہیں ہوں، چونکہ وہ بہت ہی قلیل ہے، وہ بہت ہی کم ہے۔ تو یہاں فوراً دخل مقدر کے طور پر اس جملے کو امام لے کر آئے ہیں فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، کہ بے شک جو تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ عطا کم نہیں ہے، یعنی اب تک جو تو مجھ پہ احسان کر چکا، جو لطف کر چکا، جو فضل کر چکا، غیر منقوس یعنی غیر ناقص، چونکہ منقوس مفعول کا سیکھا ہے، نقصہ سے ہے، لازم اور متعدی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے، اور فارسی زبان میں منقوس کی جگہ ناقص استعمال ہوتا ہے فَإِنَّهُ غَيْرُ نَاقِصٍ، یہ ناقص نہیں ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ کامل ہے، لیکن میں مزید کمال کا تقاضا کرتا ہوں، مزید تجھ سے طلب کا تقاضا کرتا ہوں۔ یہ دوسرا ترجمہ علماء کہتے ہیں کہ جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ میں اپنے وجود کی طرف اگر مشاہدہ کروں تو اس کی عنایات میرے وجود سے مقایسے کی صورت میں میرے وجود سے زائد ہے، میں ان کا لائق نہیں ہوں، اس کی عطائیں ہیں، مجھ میں یہ قابلیت نہیں ہے، لیکن جب میں اس کی عظمت کو مشاہدہ کرتا ہوں تو اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے مجھے یہ حقیر دکھائی دیتی ہیں، لہٰذا میں خود کو جرأت دیتا ہوں اور کہتا ہوں فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، یہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں لے کر آ رہے، اور تو نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ عطا بھی تیری بہت زیادہ ہے میرے وجود کی نسبت اگر اس کو مقایسہ کیا جائے تو، لیکن اے میرے پروردگار میں تیری عظمت کو مشاہدہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ تو جتنا بھی عطا کرے وہ نہ تو تیرے خزانوں میں کمی لے کر آئے گا اور نہ ہی میری عطاؤں سے اس کا کوئی مقایسہ ہے، وہ تیری عطائیں میرے وجود کے سامنے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں جب تیری عظمت کو اور تیرے فضل کو اور تیرے کرم کو مشاہدہ کرتا ہوں تو یہ جرأت دیتا ہوں خود کو اور یہ کہہ سکتا ہوں وزدنی من فضلک یا کریم، کہ اے کریم ذات تو اپنے تفضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی رحمت سے، تیرے پاس جو خزانے موجود ہیں جو تم نے مجھے عطا کیا ہے اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تیری عظمت تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں مزید نعمات کا تقاضا کرتا ہوں اور کہتا ہوں وزدنی من فضلک یا کریم۔ تو یہ ہے دعائے رجبیہ جسے ماہ رجب میں ہم ہر نماز کے بعد قرأت کرتے ہیں، اور آج گویا کہ اس دعا کی ایک مختصر، مکمل اور جامع تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب ہے دعا کا آخری کلمہ جسے آپ کی خدمت میں کل بیان کریں گے اور آئندہ درسوں میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کو سمجھنے، ان کو درک کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان دعاؤں کے ذریعے سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ نے جو اسرار، جو رموز، جو خزانے معارف کے ہم تک منتقل کیے ہیں، خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں ان اسرار اور ان خزانوں کو پہچان کر ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ سے بامعرفت تقاضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔